حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے کہ نظر الی اعرابی قائما فی الشمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو ایک مرتبہ دھوپ میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ وہ دیہاتی شخص دھوپ میں کھڑا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے دوران خطبہ دیکھا کہ ایک دیہاتی شخص دھوپ میں کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا ما شأنک، بھئی تم کیوں کھڑے ہو دھوپ میں؟ یا تو بیٹھ جاؤ یا کسی سائے میں چلے جاؤ۔ قال نظرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے کہ میں آپ کے خطبے کے اختتام تک دھوپ میں کھڑا رہوں گا۔ نظر میں نے یہ مانی ہے کہ میں آپ کا خطبہ دھوپ میں کھڑا ہو کے سنوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت کے الفاظ ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس ھذا نذرا انما النذر مبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل، فرمایا یہ منت نہیں ہے، یہ کوئی نظر نہیں ہے۔ نظر تو وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے، اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ یہ جو تم نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو کے خطبہ سنو گے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اب آپ سوال ایک ذہن میں خود ہی اس ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کرنے کا تو نہیں ارادہ کیا تھا، یا وہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ایک دھوپ میں کھڑا ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہا تھا کہ آپ کے خطبے تک میں بیٹھوں گا نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نظر یا یہ منت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی مان لیتا تو وہ تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے حوالے سے ہم نے کئی بار پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے حدود و قیود کو جاننا نہیں چاہتے یا جانتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی شخص جب وہ سفر پر نکل رہا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھے کہ میرا سفر کتنا ہے، اس سفر کے اندر میری نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا، میں سفر میں نماز کیسے پڑھوں گا، اس کے اوپر یہ ضروری ہے جاننا۔ اسی طرح کوئی شخص عمرے پر جا رہا ہے، حج پر جا رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میقات کہ جہاں جہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے وہ احرام باندھے گا۔ مکہ معظمہ کے اندر میقات کہاں کہاں ہے، مدینہ طیبہ کے اندر میقات کہاں ہے، اس کا جاننا اس پر ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ احرام پہلے باندھ لے اور اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میقات کب آئے گا، اور پہلے سے پابندیاں اپنے اوپر ساری لازم قرار دے دے۔ تو اس لیے جس عمل کا سامنے پیش آنا ہو اس کے لیے انسان کو پہلے سے جاننا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جائے تو اس کے لیے جاننا اس کے بارے میں ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ کیسے دوں گا، کب دوں گا، کس طرح دوں گا، اپنے مال میں سے کیسے دوں گا۔ جیسے ہم اپنی دنیا کے سارے معاملات کے لیے ایک پلاننگ کرتے ہیں، اسی طرح ان شرعی معاملات کے لیے بھی ہمیں پہلے سے یہ بات جاننا چاہیے کہ یہ جو کام ہے اس کی شرعی حدود و قیود کیا ہے۔ نظر کے حوالے سے مختصراً یہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ نظر اللہ تعالیٰ کے نام کی مانی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پہ مانی جائے گی، اللہ کی رضا کے لیے مانی جائے گی۔ غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا صحیح نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے، کیٹیگوریکلی یہ بات واضح ہے کہ نظر اللہ کے نام کی ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا صحیح۔ اور اس میں علماء اہل سنت کا فتویٰ کیا ہے، ایک بڑی اہم بات ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ غلط مسکنسیپٹ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ چادر چڑھانے کی نظر مان لیتے ہیں۔ ہمارے فقہاء نے، اہل سنت و جماعت کے مفتیان اعظام کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی بزرگ کی مزار پر چادر چڑھانے کی منت کوئی شرعی منت نہیں، یہ کوئی شرعی نظر نہیں کہ اس کی جنس سے کوئی واجب
ہم پر اللہ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لازم قرار نہیں دیا، کہتے لہٰذا اس کا پورا کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے نظر مان ہی لی ہے کہ میں ایسا کروں گا، تو اول تو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، دوسرا اس نظر کا پورا کرنا بھی اس پر ضروری نہیں، کیونکہ نظر کی پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ کے نام کی مانی جائے۔ نمبر 2، صرف عبادت کے کام کے لیے ہو، ایسا کام جو عبادت ہے شریعت میں۔ اب جو کام عبادت نہیں ہے اس کی بھی منت درست، 2 باتیں۔ تیسری بات، عبادت ایسی ہو کہ جس کی جنس سے، یعنی اس طرح کی کوئی عبادت فرض ہمارے درمیان موجود ہو، یا ہمارے معاشرے میں اسلامی احکامات کے حوالے سے وہ مثال پائی جاتی ہو۔ مثلا نماز ہے تو نفل کی نظر مان سکتا ہے، کیونکہ فرض کی حیثیت سے نماز موجود ہے۔ اسی طرح روزہ ہے تو اس کی نفلی طور پہ اس کی بھی نظر مان سکتا ہے، یعنی ایسا معاملہ جو عبادت کے طور پہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ہو، وہ کرنا انسان کے اوپر، کہ اس کی جنس سے کوئی شے ہمارے لیے شریعت نے فرض قرار دی ہے، تب ہم اس کی نظر مان سکتے۔ اب جب پوری ہو جائے تو پھر اس کا پورا، اس نظر کا جو آپ نے مانی تھی اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کی آگے چل کر پھر 3 قسمیں۔ ایک ہے نظر مطلق، کہ انسان ویسے ہی نظر مان لیتا کہ میں نظر مانتا ہوں کہ میں روزانہ اتنے نفل پڑھوں گا، لیکن اس کے لیے اس کا آگے کوئی فائدہ اس نے ذکر نہیں کیا، صرف نظر مانی کہ میں نظر مانتا ہوں کہ میں روزانہ اتنے نفل پڑھوں گا، یا میں اس مہینے کے روزے رکھوں گا، یہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ نظر پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنی فرض نمازوں کو اور اتنے فرض روزوں کو آپ کے لیے مقرر کیا، اس کے علاوہ کو مقرر نہیں کیا، اور آپ اپنے اوپر خود لازم قرار دے دیتے ہیں کہ میں روزانہ 10 نفل پڑھوں گا، میں اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، تو یہ شریعت میں پسندیدہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، لہٰذا اب اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کا پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یہ تو ہو گئی نظر مطلق۔ دوسرا ہے کہ انسان کسی شے کے ساتھ اس کو معلق کر لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، جس طرح ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ یہ نظر معلق ہے۔ پہلی نظر مطلق تھی کہ مطلقاً ایک کام کرنے کا انسان نے اپنے آپ کو پابند کر لیا۔ دوسری ہے نظر معلق، کہ انسان اللہ سے یہ وعدہ کر لے کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں اتنے نفل پڑھوں گا، پھر میں اتنے روزے رکھوں گا، پھر میں مساکین کو کھانا کھلاؤں گا۔ شریعت مطہرہ میں یہ پہلی نظر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ پہلی نظر کیا تھی؟ مطلقاً یہ مان لینا کہ میں اللہ کے لیے نفل پڑھوں گا، وہ بھی ناپسند ہے، لیکن اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر یہ کام کی نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے یہ کام کروں گا، میں نفل پڑھوں گا، میں یہ روزے رکھوں گا، اس کو ناپسند کیوں کہا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ یہ تقدیر کی کسی چیز کو دور نہیں کرتی۔ تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، اس سے کوئی شے، نظر ماننے سے کوئی تقدیر والی شے دور نہیں ہوتی۔ ہاں بخیل کا مال ضرور نکل جاتا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے بھی پسند نہیں کیا کہ بھئی اللہ سے ہمارا یہ معاملہ، اللہ کو کوئی لالچ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں تیرے اتنے نفل پڑھوں گا۔ گویا اس لیے اس کو اس ناپسند کیوں کہا گیا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کو مشروط کر دیا کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا۔ اب روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، نفل پڑھنا نیکی کا کام ہے، آپ نے اس کا تعلق قائم کر لیا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تب میں یہ نیکی کا کام کروں گا، ورنہ۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ جو نظر ہے یہ کسی بھی کام کو جو تقدیر میں ہے اللہ نے لکھ دیا اس کو ٹالتی نہیں ہے۔ تیسرا ہے کہ کوئی معصیت کی نظر مان لینا، وہ تو ویسے ہی گناہ ہے۔ اب ہمیں اس حوالے سے پتہ چلا کہ شریعت مطہرہ میں اس کو کسی بھی حوالے سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے لیے پسند نہیں کیا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اندھا دھند نظر مان لیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں جاننا
کہ یہ نظر مطلق ہے، یہ نظر معین ہے، یہ نظر معلق ہے، یہ کون سی نظر ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے نہیں ضروری ہے، میں ننگے پیر جاؤں گا؟ اب اسی سے آپ ریلیٹ کریں اس کو۔ ہمارے ہاں لوگ یہ نظر مان لیتے، یہ جو نوجوان طبقہ ہے، لا علم طبقہ، میں یہاں سے جی موٹر سائیکل پر یا میں سائیکل پر جو ہے وہ فلاں بزرگ کے مزار پر جاؤں گا، اور پھر پورا ایک ٹولہ اکٹھا ہو جاتا ہے، پوری ایک جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے، اور وہ ایک جماعت کی صورت میں کسی بھی ولی کے مزار پر جانے کی نظر مان لیتے۔ اب اس کو اسی حدیث کے ساتھ جوڑیے کہ یہ نظر ایک طرف رہی کہ جی میں سائیکل کے اوپر یا میں موٹر سائیکل کے اوپر یا میں پیدل کسی بزرگ کے مزار پر جاؤں گا۔ اب اس نظر کو ذہن میں رکھیے کہ اس صحابی کی نظر یہ تھی کہ میں دھوپ میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کا خطبہ سنوں گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے جانے میں 100 قباحتیں ہوں، تمہاری نیت صحیح نہ ہو، لیکن اس صحابی کا دھوپ میں کھڑے ہو کے حضور کا خطبہ سننا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ حضور کا خطبہ سننا بھی عبادت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام میں اللہ کو اس نظر کی ضرورت، تو پھر اس نظر کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا، جبکہ باقی سہولیات تمہیں میسر ہیں۔ تو صرف یہ معاملہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جہالت کتنی عروج پر ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات میں ہمارے معاشرے کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر اس کا کفارہ کہ اگر کسی نے نظر مان لی اور وہ پوری نہ کر سکا تو جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے، جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے۔ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 10 مساکین کو کپڑے پہنائے جائیں، یا 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ وہ دن کبھی نہ لائے کہ ہمیں بھی اللہ سے یہ وعدہ کرنا پڑے، یا اللہ اگر تو میرا یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا۔ ایک غلام، ایک عبد کی کوئی حیثیت ہے وہ اللہ سے یہ عہد و پیمان لے؟ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ہمارا بچہ ہی اگر ہم سے یہ بات کرے کہ میں یہ کام کروں گا تو پھر مجھے اتنے پیسے دو گے، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے نا، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا تو کون ہوتا ہے مجھ سے اس طرح کرنے والا؟ میں کوئی تیرا پابند ہوں؟ میں تیرا باپ ہوں یا تو میرا باپ ہے؟ ہم اپنے بچے سے ایسا کہتے ہیں۔ تو ہماری کیا اوقات کہ ہم مالک سے، اللہ جل وعلا سے یہ شرطیں لیں، یا اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں پھر اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا تو یہ ہو کہ اسے کوئی ضرورت ہو۔ تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور نے فرمایا یہ بخیل کے مال نکالنے کا ذریعہ ہے۔ پھر بندہ سوچے یا اللہ میں بخیل نہیں ہوں، میں ویسے ہی تیرے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے آپ کو نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم سب کو ہر مشکل سے محفوظ و معمون رکھے۔